ابھی آپ چپ ہی رہ گئے تو میں دلیل دیتا ہوں، تاریخ پڑھ لیجئے۔ آدم کے 3 بیٹے، ایک قاتل بنا، ایک مقتول بنا، ایک رضی اللہ بنا، ایک لعنت اللہ بنا۔ نوح کا بیٹا بہک گیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ بہکے یا نہیں بہکے؟ یعقوب کے بیٹوں نے بھائی کو کنویں میں ڈال دیا۔ نبیوں کے گھروں سے آپ کو تاریخ وفا نہیں ملے گی۔ عباس نے بھائی کے ساتھ وفا کر کے بتایا۔ اب سنیے ذرا جملہ غور سماعت فرمائیں۔ عباس کے ڈکشنری میں معنی کیا ہے؟ آپ ابھی گوگل پہ چیک کریے، گوگل، الاسد الذی تہرب منہ الاسود۔ عباس اس شیر کو کہتے ہیں جس سے دنیا کا ہر شیر ڈرتا ہو۔ یہ عباس کے معنی ہے ڈکشنری میں۔ عباس کا عدد 133 یعنی باب حسین۔ اب ایک عمل سن لیجئے، میری مائیں، میری بہنیں، میرے جوان بھائی، میرا نمبر لے لیجئے۔ اگر کام نہ ہو تو مجھے آپ دوست دے سکتے ہیں۔ جس کی بیٹیوں کی شادی نہ ہوتی ہو، جس کا جاب ٹھیک نہ ہو، جس کا اقتصاد کمزور ہو، جس کا پیسہ پھنسا ہوا ہو، جو قرض میں مبتلا ہو، جو بے اولاد ہو، اس کے لیے ایک عمل بتایا علماء کرام نے۔ 133 مرتبہ نماز عشاء کے بعد یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخی کل۔ زور سے بولیے، بولیے، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخی کل۔ ایک دفعہ اور سب مل کے پڑھیے، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخی کل حسین۔ 133 مرتبہ۔ جس کو جاب نہیں ملتی، جس کا کام بگڑا ہوا ہے، اقتصاد کمزور ہے، بیٹیوں کی شادی نہیں ہوتی، پیسہ پھنس گیا ہے، کوئی نہیں دے رہا ہے، خدا کی قسم منبر سے کہہ رہا ہوں، جناب عباس کی ولادت پہ کہہ رہا ہوں، آپ 133 مرتبہ یہ عمل کیجئے نماز عشاء کے بعد سونے سے پہلے، تو بیٹیوں کی شادی بھی ہوگی، اقتصاد مضبوط بھی ہوگا، پریشانیاں دور بھی ہوگی۔ اب میں آپ کو دلیل دیتا ہوں، دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ کسی اور کا کربلا میں لقب باب الحوائج نہیں ہے، عباس کو باب الحوائج کہا جاتا ہے۔ حاجتیں پورا کرنے کا دروازہ۔ اور یہ کیوں کر رہے ہیں؟ انہیں قربانیاں دی ہیں۔ آخری جملہ، میری تقریر کا آخری جملہ، آخری عمل میں نے آپ کو بتایا، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی۔ اپنے موبائل میں نوٹ کر لیجئے، اپنی ڈائریوں میں نوٹ کر لیجئے، جہاں جہاں سنی جا رہی ہے وہ محفل اس عمل کو نوٹ کریں۔ یہ خاص میں تو آپ کو تحفہ دے رہا ہوں جناب عباس کی ولادت پہ، یہ عمل کریے، بڑا مجرب عمل ہے، انشاءاللہ کر کے تو دیکھیے۔ آخری مجلس کا ایک نقطہ اور وہ سنیے۔ پورے کربلا کے اندر 9 محرم میں ایک میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ سے پہلے قصہ سن لیجئے۔ قصہ کیا ہے؟ 2 منٹ کا قصہ ہے، چپ رہ کے سننا ہے بالکل۔ جناب زہرا کی شہادت ہو چکی ہے۔ مولا علی نے درخواست کی اپنے بھائی عقیل سے، ابغنی بامرأۃ قد ولدتها الفحولۃ من العرب لأتزوجها فتلد غلاما۔ سنیے، علماء بھی سنیں، توجہ چاہتا ہوں۔ کیا کہا؟ اے عقیل، ایک بہادر خاندان تلاش کرو۔ ہمارے ذاکرین، ہمارے شعراء اس کا ترجمہ غلط کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کوئی بہادر عورت تلاش کرو۔ ایسا کوئی لفظ میرے امام نے نہیں کہا۔ میرے امام کا لفظ کیا؟ ابغنی بامرأۃ، ایسی عورت تلاش کرو۔ کیسی عورت؟ جس کو شجاعوں نے پیدا کیا ہو، یعنی جو بہادروں کے خاندان سے ہو۔ یہ نہیں کہا میری شادی ایسی عورت سے کراؤ جو بہادر ہو۔ اگر علی کہہ دیتے تو مسلمان اس عورت کو بڑا بہادر کہتا جو علی کے مقابلے پہ آ
یہ نہیں کہا میرے مولانا نے، یہ نکال دیجیے اپنے مائنڈ سے کہ ایسی بہادر عورت ہو، نہیں، بہادر عورت نہیں، ایسی عورت جسے بہادروں نے